جب ہم جنابت کی حالت میں ہو جائیں تو غسل کس طرح کریں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے غسل کی نیت کریں۔ غسل کی نیت کریں۔ نیت کیا کرنی ہے؟ کہ میں پاک ہونے کی نیت کرنی ہے، پاک ہونے کی نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر جو ہے نجاست کو صاف کرنا ہے۔ اگر نجاست جسم پر لگی ہوئی نہیں ہے، نجاست کہتے ہیں گندگی کو، اگر جسم پر لگی ہوئی نہیں ہے پھر استنجا کرنا ہے۔ اگر نجاست لگی ہے نجاست کو بھی دھونا ہے، استنجا بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر وضو کرنا ہے۔ وضو کس طرح کرنا ہے؟ جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں بیائی نہیں، اسی طرح جو ہے غسل کے لیے بھی وضو کرنا ہے۔ اور وضو کرتے وقت جس طرح وضو کے اندر 4 فرض ہیں، چہرہ دھونا، بازو دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا، یہ غسل کے اندر اگر دیکھنا ہے جہاں غسل کر رہے ہیں وہاں اگر پانی جمع ہو رہا ہے، پانی جمع ہو رہا ہے، پھر پاؤں نہیں دھونے ہیں، پھر پاؤں نہیں دھونے ہیں، صرف 3 فرض کو ادا کر کے پھر جو ہے پاؤں جو ہے آخر میں جو ہے الگ جگہ جا کر پھر دھونا ہے۔ اگر جہاں غسل کر رہے ہیں پانی جمع نہیں ہو رہا ہے پھر پاؤں بھی دھو لیں۔ تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، پھر جو ہے سر پہ جو ہے سر کو دھوئے، پھر دائیں مونڈے پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں مونڈے پر پانی اس طرح ڈالنا ہے کہ پورے جسم پر کہیں بھی بال برابر بھی سوکھا، اگر کہیں جسم میں بال برابر سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوا۔ اب اس کے اندر یہ غسل کا طریقہ ہے، اس کے اندر فرائض بھی آ گئے اور سنتیں بھی آ گئی۔ یہ غسل کا طریقہ اس طرح ہے کہ اس کے اندر فرض بھی آ گئی اور سنتیں بھی آ گئی۔ فرض کیا ہے؟ فرض ہے کلی کرنا، یہ فرض ہے، اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے۔ کلی پورے منہ کے اندر ہونی چاہیے، کلی پورے منہ کے اندر ہونی چاہیے، اور ناک کے اندر نرم ہڈی سے پانی کو چڑھانا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پورے جسم پر جو پانی بہائیں گے تو کہیں کوئی جگہ خالی نہیں رہے گی۔ عام طور پر ناف کی جگہ، بغل کے نیچے کی جگہ، اس طرح اور بھی بہت جگہ جو ہے وہ خالی رہتی ہے جہاں پانی نہیں پہنچتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ پورے جسم پر ہر جگہ پانی پہنچے۔ یہ غسل کا طریقہ ہے۔ اور عام طور پر چاندی کی انگوٹھی مردوں کو لگی ہوتی ہے، عورتوں کو جو ہے سونے کی لگی ہوتی ہے، بالیاں لگی ہوتی ہیں، تو ان انگوٹھی کے اندر بھی پانی کو پہنچانا ضروری ہے۔ اگر پانی اندر نہیں پہنچا، بعض میں انگوٹھی ٹائٹ ہوتی ہے، پانی اندر نہیں پہنچتا تو غسل نہیں ہوتا، اس لیے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جو بالیاں لگی ہوئی ہیں، کان کے اندر جو سوراخ ہے جس میں بالیاں لگی ہوتی ہیں، اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے، اس لیے بالیوں کو ہلانا ہے۔ کہیں کبھی ایسا ہوتا ہے پانی ڈال دیا لیکن جو سوراخ کان کا ہے، جو بالیاں جائیں، جو بالیاں جس سوراخ میں لگی ہوئی ہے کان کے سوراخ میں، اگر وہاں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا، اس لیے ان جگہوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اب بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری عورتیں جو ہے آٹا گوندتی ہیں، آٹا گوندنے سمیت کیا ہوتا ہے کہ ناخنوں کے اندر آٹا چلے جاتا ہے، ناخنوں کے اندر آٹا چلے جاتا ہے، پھر وہ اس حال میں غسل کرتی ہیں تو دیکھا کہ اگر اندر آٹا تھا اس حال میں غسل کیا تو پھر غسل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آٹا اندر تھا اس کے اندر پانی نہیں گیا، اسے اس آٹے کو نکالنا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ مردوں کے ناخن لمبے ہوتے ہیں، اندر کچھ ایسی چیز ناخن کے اندر ہے جس کی وجہ سے اندر پانی نہیں گیا ہے تو غسل جو ہے ادا نہیں ہوا، اس لیے ان چیزوں کو نکالنا ہے کہ اندر ناخن کے اندر پانی کو پہنچنا ضروری، اس لیے جو ہے اس طرح جو ہے یہ غسل ہوگا تو وہ غسل مکمل ہوگا۔ ایک یہ مسئلہ، یہ غسل کا طریقہ ہوا۔ اب غسل کے اہم مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ اور کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد اسے یہ پتا چلا کہ میرے ناخنوں کے اندر جو ہے آٹا پھنسا ہوا تھا، اب کیا ہوگا؟ کیا مجھے دوبارہ سے غسل کرنا ہے یا نہیں؟ سوال۔ یا ایک آدمی نے غسل کیا، غسل کرنے میں بھول گیا کہ میں نے کلی نہیں کی، میں نے کلی نہیں کی، اب کیا ہے؟ اب کیا غسل کرے یا نہیں؟ جواب، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس آٹے کو نکالنا ہے، اسی کو دھونا ہے، ہاتھ پھیرنا کافی نہیں ہے، اس آٹے کو نکالنا، اسی جگہ کو دھونا۔ کلی بھول گئی ہے، غسل نہیں کرنا ہے، اب کلی کریں گے تو غسل ادا
اس لیے جسم کے اندر غسل کے بعد جو چیز بھول گئی تھی وہ اب یاد آ گئی، اسی چیز کو دھونا ہے، پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیں، اگر غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد ایک چیز آپ کو، ایک نماز آپ نے پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد پھر یاد آیا اوہ میں نے کلی نہیں کی تھی، یا دیکھا کہ آٹا تھا اس میں، اوہ، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ کلی دوبارہ کریں، اس کو نکال دیں، لیکن جو نماز آپ نے پڑھی اس کو دہرائیں، وہ نماز آپ کی نہیں ہوئی، اس نماز کو دہرانا ہے، اس لیے جو پورے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ کہ ایک آدمی نے غسل کیا اور غسل کرنے، اس کو نہ غسل کے فرائض یاد ہیں نہ سنتیں یاد ہیں، اس نے غسل کر لیا، غسل کرنے کے آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی غسل کیا، کہا میں نے غسل کتنے فرض ہیں، کہا مجھے پتہ ہی نہیں، تو کیا اس کا غسل ہوا یا نہیں؟ جواب اس سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے غسل کیسے کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اس طرح پانی ڈالا، کہ میں نے پھر جو ہے منہ میں ڈالا پانی، پھر ناک میں ڈالا، پھر پورے جسم پہ ڈالا، اس طرح۔ پھر اسے یہ پوچھنا ہے کیا تیرے جسم میں کوئی جگہ سوکھی رہ گئی جب پانی نہ پہنچا ہو؟ تو پھر اس کو مین جگہ بتانی ہے، کیا ناخون کے اندر پانی پہنچ گیا، کیا کانوں کے جو ہے پانی پہنچ گیا، کیا بغل کے ناف کے اندر پانی پہنچ گیا، کیا کلی کی تھی آپ نے، کیا ناک، کہا ہاں، تو غسل اس کا ہو گیا۔ فرض کا یاد ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ان کو ادا کرنا ضروری، ان کو ادا کرنا ضروری۔ ایک آدمی ندی کے اندر یا نہر کے اندر گیا، اس نے چھلانگ لگائی، اور چھلانگ لگانے کے بعد جو ہے پورا جو ہے بھیگ گیا، بھیگنے کے بعد ہر جگہ پانی پہنچ گیا، اس کو اطمینان ہوا کہ ہر جگہ پانی پہنچ گیا، اور جو ہے جلدی جلدی کپڑے لگائے آ گیا، لیکن کلی نہیں کی تھی، ناک میں پانی نہیں ڈالا تھا، تو بعد میں یہ کیا کرے، کلی بھی کر لے، ناک میں پانی بھی ڈال دے، اس کا غسل ادا ہو گیا۔ لیکن شرط کیا ہے، اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میرے پورے جسم پر پانی ہر جگہ پہنچ گیا۔ ایک اور مسئلہ، جہاں غسل کرے کیا غسل کھڑے کرنا ہے یا بیٹھ کر؟ جواب غسل کھڑے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ غسل بیٹھ کے کیا جائے، اس لیے کہ بیٹھ کر غسل کرنے میں سطر جو ہے ڈھنک جاتا ہے، اس لیے جو ہے بیٹھ کر غسل کرنا بہتر اور افضل ہے۔ یہ انشاءاللہ چند مسائل ہیں، ان کو یاد رکھیں، انشاءاللہ آگے اور انشاءاللہ چند مسائل آئیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔